آپ کہتے ہیں پانی کو، شعر سمجھیے گا کہ مل کے صبا سے آب پگھلا دیتا ہے زنجیر کو، مل کے صبا سے آب پگھلا دیتا ہے زنجیر کو، بعض مرتبہ قلم ہرا دیتی ہے شمشیر کو۔ بہت شکریہ۔ بعض مرتبہ قلم ہرا دیتی ہے شمشیر کو۔ اور یہ بے شک شاعری کا ماحول زیادہ ہے نہیں، پر بہت شکریہ آپ لوگ اتنے اطمینان سے سن رہے ہیں کہ اور اتنی توجہ دے رہے ہیں۔ اور یہ شعر سنے کہ جس شعر کے لیے پہلا مطلب ہوا کہ مانا مرتے تو تجھ پر ہزاروں ہے لیکن، مانا مرتے تو تجھ پر ہزاروں ہے لیکن، کیا کوئی چومتا ہے تیرے پیروں کی تصویر کو؟ کیا کوئی چومتا ہے تیرے پیروں کی تصویر کو؟ اور ایک مطلب شعر اور عرض ہے کہ بزم کہتے ہیں محفل کو، ساتھ سگریٹ کے ساری بزم کا دل جلتا ہوگا، ساتھ سگریٹ کے ساری بزم کا دل جلتا ہوگا، کھینچ کر کش واحد جب تو شعر پڑھتا ہوگا۔ کھینچ کر کش واحد جب تو شعر پڑھتا ہوگا، نکلتا ہوگا تیرے لبوں کو چومتے ہوئے دھواں، نکلتا ہوگا تیرے لبوں کو چومتے ہوئے دھواں، ساتھ بیٹھے پرہیزگاروں کا خون ابلتا ہوگا۔ بے شکریہ، بے شکریہ۔ ساتھ بیٹھے پرہیزگاروں کا خون ابلتا ہوگا۔ بے مروت کہا جاتا ہے انسیولائزڈ کو، کہ بے مروت پی لیتے ہوں گے ہاتھ سے چھین کر، بے مروت پی لیتے ہوں گے ہاتھ سے چھین کر، طلبگاروں شرمساروں کا جی مچلتا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ طلبگاروں شرمساروں کا جی مچلتا ہوگا۔ اور یہ شعر سنے کہ سحر کہتے ہیں صبح کو، سحر ہوتے منہ چھپا کے بھاگ جاتا ہے وہ، سحر ہوتے منہ چھپا کے بھاگ جاتا ہے وہ، سوچا کس نے چاند بھی روشنی سے ڈرتا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سوچا کس نے چاند بھی روشنی سے ڈرتا ہوگا، اور سمجھ کے راکھ ڈالا تپتے انگاروں میں ہاتھ، شاہ ایک لفظ آئے گا، شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ سمجھ کے راکھ ڈالا تپتے انگاروں میں ہاتھ، چھیڑ کے فقیر کو شاہ بسر پکڑتا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ چھیڑ کے فقیر کو شاہ بسر پکڑتا ہوگا، اور وہ گرے تو عرش سے ٹوٹتے ستارے کی طرح، کہ وہ گرے تو عرش سے ٹوٹتے ستارے کی طرح، واحد تو گرے تو جیسے پتا کوئی جھڑتا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں ایک الگ چیز پڑھتا ہوں آج، یہ میں نے کسی کو خط لکھا تھا، آج کل سے ٹرینڈ شروع ہونا خط لکھنا، خط لکھنا۔ میں بڑی ایک عرصے پہلے خط لکھا تھا، یہاں سے کوئی 1,500 کلومیٹر دور بھیجا تھا، ساتھ میں کچھ اور فلاں چیزیں بھی بھیجی تھی۔ تو خیر وہ شخص تو چلا گیا، میں نے خط منگوا لیا واپس، تو میں وہ خط پڑھ دیتا ہوں، اس کے کچھ پہلے دو میں ساتھ میں سمجھاتا بھی جاؤں گا۔ اس خط میں ابھی بھی میری خوشبو ہے۔ وہ خط تھا جو میں نے لکھا تھا کہ میں اس کا کچھ سٹارٹنگ میں کہ السلام علیکم حسن جانا، حسن جانا میں نے کہتا تھا، پہلے تو معذرت، اپولوجائز، پہلے تو معذرت کرتا ہوں کہ میری لکھائی کچھ صاف نہیں ہے، آپ کو اپنی جھیل سی آنکھوں پر شاید تھوڑا سا زور ڈالنا پڑے، پتہ ہے آپ کے ہی میسج کی طاق میں ہوں، ساتھ میں لیپ ٹاپ میں پر آپ کی تصویر ہے جس میں آپ کے گوہر نما موتی جیسے، جس میں آپ کے گوہر نما چہرے پہ ایک زلف پہرا دے رہی ہے جیسے خزانے پہ کوئی کالی ناگن بیٹھی ہو، جیسے خزانے پہ کوئی کالی ناگن لپٹی ہو، اور ایک گانا لگا ہے، پتہ ہے کون سا؟ ایک کڑی زدانہ محبت، شیو کمار بٹالوی صاحب کا ایک کلام ہے۔ بٹالوی صاحب کہتے ہیں صورت اس دی پریاں ورگی، میں بٹالوی صاحب کی اس بات سے حامی نہیں بھرتا کہ آپ کی صورت پریوں کی طرح ہے، آپ کی صورت پریوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو وہ پریاں تو آپ کے سجدے میں گر جاتی۔
اگر سجدہ جائز ہوتا تو وہ پریاں تو آپ کے سجدے میں گر جاتی ہیں. جب آپ سجدتی ہیں تو وہ پریاں آپ کو چھپ چھپ کے تکتی ہیں اور آپ سے عداوت کرتی ہیں. پھر بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ سیرت دیو مریم لگ دی. بے شک پاک ہیں آپ، ایک دم جیسے پانی ہوتا ہے پہاڑ کی کوکھ سے پیدا ہوتے وقت، جیسے پانی ہوتا ہے پہاڑ کی کوکھ سے پیدا ہوتے وقت، جیسے کسی چمن میں ایک نیا گلاب کھلتا ہے. معصوم ہے ایسے کہ جیسے ننھا سا کوئی چڑیا کا بچہ. خیر خط بہت طویل ہے، کافی لمبا ہے، تو میں باقی کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں. کہ جب نہ تھا میرے ساتھ کوئی سگریٹ تھی. خیر یہ سگریٹ دھواں کچھ اور ہوتا ہے، جب بھی ایک لکھنے والا ایک شاعر سگریٹ دھوئے شراب پہ پڑھتا ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے ہمیشہ. سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، ٹو یور فزیکل ہیلتھ. کہ جب نہ تھا میرے ساتھ کوئی سگریٹ تھی، ہجر کہتے ہیں سیپریشن کو، کہ جب نہ تھا میرے ساتھ کوئی سگریٹ تھی، ہجر میں میرے ساتھ روئی سگریٹ تھی. کہ جب نہ تھا میرے ساتھ کوئی سگریٹ تھی، ہجر میں میرے ساتھ روئی سگریٹ تھی. تجھ کو تلاشا بستر کی سلوٹوں میں بہت، تجھ کو تلاشا بستر کی سلوٹوں میں بہت، دیکھا تو ساتھ سوئی سگریٹ تھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک مطلع ایک آزاد شعر کی، پانی نہ دیجئے ہمیں دے دیجئے شراب، پانی نہ دیجئے ہمیں دے دیجئے شراب، یا ہونٹوں سے لگا کے آپ کو کر دیجئے شراب. بہت شکریہ. میں دراصل میں کبھی تو کچھ پریپیئر کر کے جاتے ہیں جو جہاں سے یاد آتا ہے جی میں وہ پڑھ دیتا ہوں. ساحل کہتے ہیں کنارے کو، بیٹھے ہیں ساحل پہ خود کو بھگائے ہوئے. درے جانا ہوگا در آف یور بلوڈ، دروازہ ہو دا ڈور آف یور بلوڈ. اینڈ نو کے مزاح کہتے دا ٹپس آف آئی لیشز. کہ بیٹھے ہیں ساحل پہ خود کو بھگائے ہوئے، درے جانا پہ نو کے مزاح بھگائے ہوئے. نمازیں بڑھانا تو بس بہانہ تھا، ایک عرصہ ہو گیا تھا نظریں ملائے ہوئے. نمازیں بڑھانا تو بس بہانہ تھا، ایک عرصہ ہو گیا تھا نظریں ملائے ہوئے. اور زیر آب کہتے ہیں پانی کے نیچے، میرے کمرے کو زیر آب ہونے کا کیا ڈر، میرے کمرے کو زیر آب ہونے کا کیا ڈر، بیٹھ اس میں ہم نے ہے دریا بہائے ہوئے، بیٹھ اس میں ہم نے ہے دریا بہائے ہوئے. اور لفظ آئے گا مفلسی. مفلسی کہتے ہیں غریبی کو. تو کیا مفلسی کو دیکھ منہ بناتا ہے، تو کیا مفلسی کو دیکھ منہ بناتا ہے، رام نے ہے شبری کے جھوٹے بیر کھائے ہوئے، رام نے ہے شبری کے جھوٹے بیر کھائے ہوئے. اور پیٹھ پہ چوٹے نیزہ با نیزہ کھاتے ہوئے. نیزہ با نیزہ ایرو بائی ایرو. یہ شعر اس غزل کا غرور ہے، میرا غرور ہے. کہ پیٹھ پہ چوٹے نیزہ با نیزہ کھاتے ہوئے، حسین ہے نماز کو سینے سے لگائے ہوئے، حسین ہے نماز کو سینے سے لگائے ہوئے. اور یہ آخری شعر جو اس کا، یہ شعر بھی نہیں کہوں گا، دعا ہے، یہ کبھی خدا کرے قبول ہو جائے. کہ کیا چاہت تاج و تخت و زار و لشکر کی. تاج، کراؤن، تخت، زار سونے کو کہتے آپ، پیسے لے لے دولت، لشکر آرمی. کہ کیا چاہت تاج و تخت و زار و لشکر کی، واحد تو نے تو ہے سب کے دل کمائے ہوئے. بہت شکریہ. ابھی ورما صاحب نے ایک شعر پڑھا نا، وہ خیال چرا لیے والا، تو مجھے اس سے ایک چیز یاد آئی. کبھی ڈر لگتا ہے یار جب تمہارے کلام چوری ہو جاتے ہیں. میں چندی گڑھ میں تھا تو کوئی 1.5-2 مہینے پہلے مجھے کسی ایونٹ پہ بلایا، تو میں نے وہاں پہ ایک شعر پڑھا کہ کالے رنگ سے کالا رنگ مٹایا نہیں جاتا، کالے رنگ سے کالا رنگ مٹایا نہیں جاتا، بس ایک شخص ہے جو بھلایا نہیں جاتا. کالے رنگ سے کالا رنگ مٹایا نہیں جاتا، بس ایک شخص ہے جو بھلایا نہیں جاتا. میں بھی تیرے لہجے میں تجھ سے بات کر سکتا تھا، میں بھی تیرے لہجے میں تجھ سے بات کر سکتا تھا، پر کیا کروں مجھ سے تجھ کو رلایا نہیں جاتا. پر کیا کروں، شکریہ، مجھ سے تجھ کو رلایا نہیں جاتا. کہ میں شعر سنے کہ خواب ٹوٹتے ہوں جن کے کئی مرتبہ،
خواب ٹوٹتے ہوں جن کے کئی مرتبہ انہیں بار بار سلایا نہیں جاتا. دات مل گئی. یہ میرا ایمان و ظرف ہے جو سیدھا کھڑا ہوں میں. میری نظروں سے کوئی دیکھے تجھے تو سجدے میں گر جائے. میری نظروں سے کوئی دیکھے تجھے تو سجدے میں گر جائے. اور یہ ظرف بھی میرا ہے جو دم نہیں ٹوٹا. یہ ظرف بھی میرا ہے جو دم نہیں ٹوٹا. دیکھنے سے تجھے لوگ سجدے میں مر جائے. دیکھنے سے تجھے لوگ سجدے میں مر جائیں. اور میں ایک ترنم میں کچھ پڑھ دیتا ہوں کہ میں سنگر نہیں ہوں, میری اچھی آواز نہیں, بس کوشش ہے. کافی اچھے اچھے سنگر بیٹھے ہیں, باہر چلے گئی تو. عشق والوں سنو یہ ظلم و ستم. عشق والوں سنو یہ ظلم و ستم. عشق ہے کوئی گھر کھالا تو نہیں. عشق والوں سنو یہ ظلم و ستم. عشق ہے کوئی کھالا کا گھر تو نہیں. عشق والوں سنو یہ ظلم و ستم. عشق ہے کوئی گھر کھالا تو نہیں. میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی تجھ کو. میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی تجھ کو. میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی تجھ کو. خوبصورت کہوں خدا تو نہیں. پازیب کہتے ہیں, پائل کو کہہ لیں, گھنگرو کو کہہ لیں, پیروں میں پہننے والی جو بھی چیز. اور تسبیح تو آپ کو پتہ ہے, مالا جو ہوتی ہے جس پہ جپتے ہیں, کہ تیری پازیب صنم تسبیح ہے میری. یہ تیری پازیب صنم تسبیح ہے میری. ذکر کسی اور کا کروں گدھا تو نہیں. اب چلے میں اجازت لیتا ہوں ایک آخری شعر پڑھ کے, پھر آپ کی اجازت. کہ یہ اس کا جو پہلا مصرع کہا جاتا ہے لائن کو. ایک شعر دو مصروں سے مل کے بتا ہے. مصرے کا جو اصل معنی میننگ ہے وہ ہوتا ہے, ایک دروازہ ہوتا ہے, اس کے دو سائڈز ہوتی ہیں تو اسے مصرع کہتے ہیں. تو دو سائڈ سے مل کے ایک دروازہ بنتا ہے. اصل معنی جو مصرع کا ہوتا ہے, تو اردو شاعری کے لحاظ سے مصرع لائن کو کہتے ہیں. تو دو مصروں سے مل کے ایک شعر بنتا ہے, تو جسے کپلیٹ کہتے ہیں, ٹو لائنر. تو اس کا جو پہلا مصرع تھا وہ میرے کو کسی نے کمپلیمنٹ دیا تھا. میں کسی ایونٹ میں گیا تھا, وہاں پہ یہ سب بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ والے, تو مجھے کمپلیمنٹ ملا کہ اس کا جو پہلا مصرع تھا, اس کا دوسرا مصرع تھا, وہ میرا ایک جواب تھا جو میں نے شخص کو دیا. کہ اس کا پہلا مصرع جو مجھے کمپلیمنٹ تھا کہ سورے ہوئے بالوں میں مجھے اچھا لگ رہا ہے واحد. میں نے کہیں ایک جگہ پہلے پڑھا تھا, مائک کرا دیا تھا میں نے, تھوڑا دور ہو کے پڑھ لوں گا. کہ سورے ہوئے, اس کا بھی یہ پہلا مصرع کمپلیمنٹ تھا کہ سورے ہوئے بالوں میں مجھے اچھا لگ رہا ہے واحد. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شخص کے ساتھ تمہارا وہ ایک رغبت کا, ایک رقابت کا سلسلہ چل رہا ہو, تمہاری تھوڑی اچھی وہ کنڈیشنز نہ چل رہی ہو, تو تم وہی کرتے ہو جو اس نے بولا ہو تو اس کا اپوزٹ, چاہے وہ تمہیں تکلیف کیوں نہ دے, چاہے وہ تمہیں ہی نقصان کیوں نہ دے. تو اس کا دوسرا مصرع جو میرا ایکشن تھا کہ سورے ہوئے بالوں میں مجھے اچھا لگ رہا ہے واحد. سورے ہوئے بالوں میں مجھے اچھا لگ رہا ہے واحد, لے بکھیر دیے اگر تجھے اچھا لگ رہا ہے.